الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وركع ركعتين كان كعتاق رقبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، حج اور عمرہ کی عبادت میں سب سے اہم عمل بیت اللہ شریف کا دیوانہ وار طواف کرنا، چکر لگانا ہے۔ اس چکر لگانے کو شریعت کی اصطلاح میں طواف کہا جاتا ہے، اور اس طواف کے بغیر نہ حج ہوتا ہے اور نہ عمرہ۔ اور صرف ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ جو مسلمان حج اور عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس سفر کے اندر انہیں 20 مرتبہ طواف کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ طواف کرنا کتنی اہم عبادت ہے، اور اس طواف کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، اس کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، وَمَا مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے، وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ، اور 7 چکر لگانے کے بعد طواف پورا کرنے کے بعد طواف کی واجب 2 رکعتیں پڑھی، کَانَ كَعِتَاقِ رَقَبَةٍ، تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد انسان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر محمد بن منقدر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طاف حول البیت اسبوعا لا یلغو فی کان کعدل رقبۃ یعتقھا، فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے، طواف کیا، اور اس میں اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی بیہودہ کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کرنے والوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوران طواف انسان کوئی لغو اور فضول کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو، لغو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس شرط کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو آج کل کی جو فضولیات ہے اور لہو و لعب کی سب سے بڑی اور خطرناک شکل ہے تو وہ موبائل کا بے دریغ استعمال ہے۔ طواف کے دوران میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی جو ہے وہ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی پکچریں لے رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی پکچریں لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی پکچریں لے رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا کہ جو مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کے دوران میں، طواف کے دوران میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کسی کو اس کا خیال نہیں رہتا. تو یہ لہو و لعب کے اندر شامل ہے اور یہ ایک سنگین جرم ہے اور یہ فضولیات کے اندر داخل ہے، منکرات اور فسق و فجور اور اللہ کے نافرمانی والا کام ہے. تو اس لیے طواف کے دوران میں اپنی سیلفیاں لینا اور تصویریں بنانا اور ویڈیو سازی کرنا، اس فضول کام سے، اس لغو کام سے اپنے آپ کو مسلمان بچائیں. یہ بہت زیادہ جو ہے اس کا زور ہو چکا ہے. طواف کے دوران میں اکثر جو ہے یہ کیمرے موبائل اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ موقع ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر پہنچا دیا ہے. طواف کے دوران میں اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی منع ہے طواف کے دوران میں. اپنے آگے اپنے نیچے نگاہ رکھ کر کے اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے، اپنے رب کی تسبیحات پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو لہو اور فضولیات سے بچاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے طواف کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ نازل نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: من طاف البیت سبعا یحصیہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنۃ ومحیت عنہ سیئۃ ورفعت لہ بہا درجۃ وکان لہ عدل رقبۃ او کما قال. فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے گن کر 7 چکر لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور یہ عمل اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل في كل يوم وليلة 20 و100 رحمة ينزل على هذا البيت 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزانہ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر اترتی ہیں، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے اوپر، اور 20 رحمتیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے اوپر نازل ہوتی. حضرت حسان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَنَظَرْنَا فَإِذَا هِيَ كُلُّهَا لِلطَّائِفِينَ هُوَ يَطُوفُ وَيُصَلِّي وَيَنظُرُ. فرمایا کہ ہم نے اس روایت کے مطابق جب غور کیا تو ہمیں نظر آیا کہ یہ ساری 120 رحمتیں تو طواف کرنے والوں کو نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتے ہیں اور طواف کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں اور بیت اللہ کی جانب جو ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، انہیں دیکھنا بھی نماز پڑھنے کے بعد نصیب ہوتا ہے. تو اس طرح 120 کی 120 رحمتیں تو طواف کرنے والوں کو مل جاتی ہیں. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، فرمایا ينزل اللہ تبارک و تعالی کل یوم 100 رحمت 60 منها على الطائفین بالبیت و20 على اہل مکہ و20 على سائر الناس. فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزانہ روئے زمین پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں کے اوپر نازل کی جاتی ہیں، اور 20 رحمتیں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پر، اور 20 رحمتیں دنیا بھر کے لوگوں پر نازل ہوتی.
ایک روایت میں فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل لکم فیہ الکلام فمن یتکلم فلا یتکلم الا بخیر۔ فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ اس طواف اور نماز میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طواف کے دوران میں بات کرنے کو حلال کیا ہے، جبکہ نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طواف نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بات کرنے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات کرے تو اسے چاہیے کہ خیر اور بھلائی کی بات کرے، اللہ رب العزت سے مناجات کرے، دعائیں مانگے، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، کوئی فحش اور بے حیائی کی بات نہ ہو۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل یباہی بالطائفین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طواف کرنے والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ طواف کرنے والوں کے کیا ہی نصیب ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ایسے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں جو جذبہ عشق سے سرشار ہو کر بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حج اور عمرہ کے سفر میں سب سے زیادہ طواف کی کثرت کے ساتھ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ طواف ہے۔ طواف کے اوپر جو ہے انسان کو فوکس کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا من طاف بالبیت 50 مرة خرج من ذنوبی کیوم ولدته امہ، فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کے 50 طواف کیے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حج اور عمرہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی ہے، جو حج اور عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ حدیث کے مطابق سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح سعی کا ہر چکر 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور سعی کا یہ عمل حضرت بی بی ہاجرہ کے اس دوڑنے کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر کے صفا اور مروہ کے درمیان میں لگائی تھی۔ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کو جہاں زمزم کا کنواں واقع ہے وہاں پر انہوں نے رکھ کر کے پانی کی تلاش میں 7 چکریں لگائی، کبھی صفا پہ گئی، کبھی مروہ پہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس سعی کو مناسک کا حصہ بنا دیا کہ اب جو بھی حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو اسے طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان کی یہ سعی جو ہے یہ بھی کرنی ہوگی، اور اس سعی کے اوپر طواف کی طرح اس کے اوپر بھی بے شمار اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب سے بندے کو نوازا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ ایک انصاری صحابی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اعمال کے فضائل بیان کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بعد ذلك كعتق 70 رقبة، فرمایا کہ طواف کے بعد تمہارا صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کے ساتھ چکر لگانا یہ 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو گویا سعی کے ہر چکر میں
10 غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کا طواف اور سعی صحیح معنوں میں شریعت کے احکامات کے مطابق کرنے کی ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک حاجی کو اور ہر ایک عمرہ کرنے والے کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔